خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کل کے سبق میں آپ لوگوں کو جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ کیسے بنتا ہے۔ کہا تھا کہ جب آپ واحد غائب واحد مذکر حاضر کے صیغے کے سامنے جمع مذکر حاضر کا صیغہ رکھیں گے تو آپ کو فرق کا علم ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ صرف اور صرف ایک کیا ہے، تم کا ہے۔ فرق کس کا ہے؟ تم کا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ بنانے کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں جو فتحہ ہے اس کو ساکن کر دیجئے ایک، اور پھر تم جوڑ دیجئے، ہو جائے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ جیسے نصر سے نصر تم، فعل سے فعل تم، کتب سے کتب تم۔ اب یہ دیا ہوا یہاں پہ درج ذیل افعال سے فعل ماضی جمع حاضر بنائیے۔ نیچے کچھ واحد مذکر غائب کے صیغے دیے گئے ہیں، ٹھیک؟ انہی صیغوں سے آپ کو جمع مذکر حاضر کے صیغے بنانے ہیں۔ جو طریقہ بتایا آپ اسی طریقے اور اسی قاعدے قانون کے مطابق بنائیے۔ نصر ہو جائے گا نصر تم، وعد وعد تم، کتب کتب تم، حسنا حسن تم۔ اگر ایسے ہی مثل کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو فی الحال ابھی بنانا ہے، خالی حرکتیں نہیں بدلنی ہیں، جو جہاں ہے ویسے نہیں، خالی آخر کی بدل۔ شریب شریب تم، اس طرح ذیل کے نقشے کو مکمل کریں، ٹھیک؟ اب یہاں فعل ماضی واحد مذکر، فعل ماضی واحد مؤنث، ٹھیک؟ واحد مؤنث کیوں لکھا ہے؟ اچھا یہ واحد مؤنث کیوں لکھا؟ غلط لکھا نا، یہ میرے اس میں آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ واحد مذکر حاضر ہوگا، میرے میں لکھا ہوا ہے فعل ماضی واحد مؤنث، غلط ہے، ٹھیک ہے؟ داہنی طرف واحد غائب ہے، دوسری طرف جمع حاضر ہے نا؟ فعل ماضی واحد مذکر، فعل ماضی جمع مذکر، وہی جمع مذکر حاضر۔ کتب اس نے لکھا، کتب تم سب نے لکھا۔ صدقہ اس نے سچ بولا، صدقہ اس نے سچ بولا، صدقتم تم سب نے سچ بولا۔ علما اس نے جانا، علمتم تم سب نے جانا۔ ترک اس نے ترک کیا، ترکتم تم سب نے ترک۔ ظلم اس نے ظلم کیا، ظلمتم تم سب نے ظلم کیا۔ آئیے کفر اور کفار، کہنے لفظ کفر اور کفار تقریباً تمام مسلمانوں کے لیے جانے پہچانے الفاظ ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کفر اور کفار کے سلسلے میں۔ لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ان کلمات کے معنی اور مفاہیم سے مکمل آگاہی نہیں رکھتے۔ اب جو سبق آنے والا ہے، یہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، اس سبق کے اندر کفار کی بعض خصوصیات، کافروں کے اندر جس طریقے سے اس سے پہلے کے دروس میں مومن کے خصوصیات آپ نے پڑھے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے آنے والے دروس میں آپ کافر اور کفار کے خصوصیات پڑھیں گے۔ حق سے انکار اور اس کے چھپانے کے ناگوار نتائج کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک؟
کافر چونکہ یہ حق کا انکار کرتے ہیں اور انکار حق کے جو برے اثرات اور نتائج سامنے آتے ہیں وہ آیتوں کے ذیل میں ذکر کیے جائیں گے۔ حق پر ایمان لانے والے مومنین کے برخلاف کفار اپنے دل کو باطل سے لگائے رہتے ہیں اور یہی باطل عقیدہ ان کی بربادی اور نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ جو لوگ حق پرست ہوتے ہیں، حق پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ جو حق کا انکار کر دیتے ہیں اور حق کی جگہ پر باطل کو اختیار کر لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ بھائی کافر ہیں۔ اب جو لوگ حق کو چھوڑ کے باطل اختیار کرتے ہیں تو یہ حق کو چھوڑنے اور باطل کو اختیار کرنے کا کیا بخیل اور کیا مضر اور نقصان دہ نتیجہ سامنے آتا ہے وہ بیان کریں گے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، خسران ہے، نقصان ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان لے آئے، وکفروا باللہ اور اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، حقیقت میں یہ خسارے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خصوصاً یہ جو نقصان اور خسارے کی بات کی جاتی ہے اس کی زیادہ تر توجہ آخرت کی طرف ہے۔ بھائی اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو کیا ہے مولانا یہ فائدے والے آپ کو نظر آئیں، ہو سکتا ہے کہ بظاہر مادی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدے میں دکھائی دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ خدا کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں اور خدا کی بے قرار رحمت سے نا امید ہیں، ایسے ناسپاس اور ناشکرے لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ دوسری آیت میں دیکھیں کفر اختیار کرنے کا کیا نتیجہ بیان کیا گیا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید اور مایوس ہیں۔ تو ایک آیات الہی کے اور لقاء پروردگار کے انکار کا ایک نتیجہ رحمت الہی سے نا امیدی اور مایوسی بہت بڑی ہے۔ خود گناہان کبیرہ میں ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے مایوسی، خدا کی رحمت سے مایوسی، نا امیدی۔ ایک وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے سخت ترین کس کا نتیجہ ہے؟ رحمت الہی سے مایوسی۔ رحمت الہی سے مایوسی کا سبب کیا ہے؟ آیات الہی کا انکار اور لقاء پروردگار کفر ہے۔ عذاب علیم کس وجہ سے؟ آیات الہی اور لقاء پروردگار کے انکار کی وجہ سے۔ تو قرآن کے لحاظ سے اسلام ایک برحق دین ہے اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی کامیابی، ان کی سعادت کے لیے اصول و ضوابط کا جامع اور مکمل مجموعہ ہے۔ انسان کی سعادت، کامیابی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، سمجھ رہے ہیں، اسلام نے اس کے تمام جامع اور کامل اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے انسان کی حیات کو بہتر، کامیاب اور سعادت مند بنانے کے لیے جن اصولوں کی، جن قوانین کی ضرورت ہے اس کو مکمل طریقے سے کیا ہے دین اسلام کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ جو شخص بھی دین اسلام کے مطابق، دین اسلام کے قاعدے قانون اور اصول کے مطابق زندگی گزارے اور اس کو ایسا اگر کوئی پیغمبروں کی بعض ہدایتوں اور بعض کتب آسمانی پر ایمان لے آئے اور بعض کو چھوڑ دے تو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ واقعاً یہ بڑی وخیم بات ہے اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر جلدی زبان کھولتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی لوگ ناراض ہو جائیں، اپنے ہی لوگ خفا ہو جائیں، جبکہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ہمارا تعلق انہی صاحبان ایمان میں سے ہے
کہ جو آمنا بعضهم بعض ہے، ہم کہاں سارے الہی دستور پر عمل کرتے ہیں، سب کو قبول کرتے ہیں؟ ابھی تو دنیا ہے، جب تک ہمارا دنیاوی معاملہ، ہمارا فائدہ، ہماری منفعت دین کے ساتھ ہوتی ہے، دین دنیا خطرے میں پڑتی ہے تو مولانا انکار کر دیتے ہیں، ہم کہاں مانتے ہیں؟ سن کے بھی الہی قاعدے قانون آیتیں پڑھی جاتی ہیں، روایتیں پڑھی جاتی ہیں، اسلام کے اصول دستورات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی کہ اللہ کے نبیوں نے جو خدا کے پیغامات دیے ہیں، جو ہدایتیں دی ہیں، یا اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اگر انسان پوری طریقے سے ان پر ایمان نہ لے آئے تو یہ چیز کفر کی وجہ بن سکتا ہے، کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بات کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا کیا صلہ ہوگا، اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ زندگی دنیا میں اسے ذلت نصیب ہوگی۔ یہ حقیقت سچ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انسان دستور الہی سے جتنا دور ہے وہ اتنا ہی ذلیل ہے، اور جتنا اپنے آپ کو الہی دستور کا انسان پابند بناتا ہے اتنا ہی اس کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ہے کہ بعض کتابوں پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، کتاب کے کچھ حصے کا اگر ہم انکار کر دیتے ہیں تو یہ ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا سبب بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو حساب و کتاب ہونا ہی ہے۔ ابھی جو ہے سفر کو جب میں جس پڑھ رہا تھا تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں، ہے نا؟ خاص طور سے دو آیتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی۔ ایک آیت مودت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، واقعاً مودت اہل بیت، محبت اہل بیت فریضہ ہے، دوسرے تمام فرائض کا انحصار اور اس کی قبولیت اسی کے اوپر ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی عمل کی کوئی ارزش، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اگر محبت اہل بیت ہو، انسان چھوٹا سا بھی عمل انجام دے تو محبت اہل بیت اس معمولی عمل کو وزنی بنا دیتی ہے، اس کی ارزش اور اس کی قیمت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا محبت ہی کافی ہے؟ اس طریقے سے اللہ نے ہمارے اوپر اہل بیت کی مودت اور محبت کو فرض کیا ہے، ایسے ہی اطاعت کو بھی فرض کیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کون ہے؟ یہ معصوم ہستیاں اہل بیت کے اطہار ہیں، لیکن کیا ہے، ہم صرف مودت کو مانتے ہیں، اطاعت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ محبت ہے تو کافی ہے۔ کیسے کافی ہو جائے گا بھائی؟ اگر مودت اہل بیت آیت الہی ہے اور آیت الہی کی بنیاد پر وہ چیز فرض کی گئی ہے تو اطاعت والی بھی تو آیت ہی ہے، وہ بھی تو حکم پروردگار ہے۔ یہ آمنا بعضهم بعض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم بس یہ مانیں گے، یہ کافی ہمارے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیتوں میں تفریق ہے کیا؟ یہ اگر قرآن کی آیت ہوتی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، جتنا وزن اس آیت کا اتنا ہی وزن اس آیت کا ہے۔ جس طریقے سے اس آیت پہ عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، ویسے ہی اس آیت پہ بھی عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم ایک آیت کو لیتے ہیں، ہم دوسری آیت کا انکار کرتے ہیں یا دوسری آیت کو ٹھکراتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے آمنا بعضهم، موجت چاہیے، اطاعت نہیں چاہیے۔ یہی بات تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم بس اطاعت کریں گے، محبت نہیں کریں گے۔
تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اگر ایک شخص مودت کو کافی سمجھ رہا ہے آیت کی بنیاد پر، ایک شخص اطاعت کو کافی سمجھ رہا ہے وہ بھی آیت کی بنیاد پر، تم میں اور اس میں فرق کیا ہے بھائی؟ ایک شخص محبت سے دور ہے لیکن اطاعت ہے، جبکہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اطاعت ہو اور محبت نہ ہو، اور ادھر بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ محبت اور اطاعت نہ ہو. یہ کوئی دنیا کی محبت تھوڑی ہے کہ زبان کی چاشنی کسی کو بھی چٹا دی جائے اور خوش کر کے اس کے دہن کو شیرین کر کے اپنے جھانسے میں لے لیا جائے، ہے نا؟ آدمی فوراً اعتبار کر لے، اعتماد کر لے. یہاں میں بڑا چاہتا ہوگا، محبت ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت کو اگر فرض کیا گیا ہے اور مطلق طور پہ طلب کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خود اس محبت کے اندر اطاعت بھی ہے. اصل محبت اطاعت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتی. کوئی دنیا کی محبت تھوڑی ہے بھائی، معصوم ہستیوں کی محبت ہے نا. اب محبت کرتے ہیں مثال کے طور پہ اہل بیت اطہار، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بھائی ایک گلاس پانی لے جاؤ، وہ کہے نا نہیں لاتا، سوال نہیں اٹھایا جائے گا یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو آپ اپنے محبوب کی کسی بات کو نہیں مانتے؟ حقیقی محبت تو وہی ہے کہ جہاں وہی اپنے محبوب کی تمام پسند کو اپنی پسند بنا لے، اس کے رضا والے، اس کے خوشی والے کام انجام دے، جس سے اس کو نفرت ہے، جو چیزیں اسے ناپسند ہے اس سے دوری اختیار کی جائے. یہ تو ہے نا، اسی کے تعداد بھی ہے پھر ہو گئی. لیکن ہے چلے بہت صورت اور مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو اس کے علاوہ قرآن مومن ہونے کے لیے صرف ایمان کے دعوے کو، وہی محبت کے دعوے کو، جس کے ایمان کے دعوے کو کافی نہیں سمجھتا ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے کسی بھی محکمے میں کسی بھی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ نہ ہو. دعویٰ نبوت کوئی کرتا ہے تو ہم نبی سے اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگتے ہیں. تو ہم اگر دعویٰ ایمان کرتے ہیں تو ہم سے ایمان کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، یقیناً مانگی. تو دعویٰ ایمان کو کافی نہیں سمجھتا قرآن. جو شخص خدا کے احکام کی بنیاد پر حکومت اور قضاوت نہ کرے اسے کافر جانتا ہے. حکم پروردگار پہ عمل ہے تو واقعی مومن ہے. حکم پروردگار سے اگر دور ہیں آپ، واقعی آپ کے ایمان پہ سوال اٹھے گا. آپ کے ایمان کو دعویٰ بغیر دلیل کہا جائے گا. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ سب کے لیے ہے، چاہے نبی ہو، چاہے امام ہو، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں. ایک حکم کلی ہے، من لم يحكم بما انزل الله. اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اگر اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے فاولئک هم الکافرون. کافر کہاں ہے ایسے لوگوں کو؟ ہم کتنے قضایا میں حکم پروردگار کا لحاظ کرتے ہیں. ہم تو اپنی پسند کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ہم تو رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، دوستی دیکھتے ہیں، لگاؤ دیکھتے ہیں، مذہب دیکھتے ہیں، گاؤں گھر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ چاہے ناحقی پہ وہ اپنا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں، ظالم بھی ہو اپنا ہو تو ہم مظلوم دکھا دیں گے اس کو، مجرم ہو اگر اپنا ہو تو ہم اس کو پاک صاف دکھا دیں گے. چلو دنیا میں کفار کی حیثیت کائنات کے خالق کی نظر میں کوئی بھی جانور کافر سے بدتر نہیں ہے. مشیت کی نگاہ میں بدترین مخلوق کافر ہیں. حتیٰ جانوروں کو بھی خدا اتنا پست نہیں سمجھتا جتنا پست، کیونکہ کائنات کے تمام موجودات اپنے پروردگار کے حکم کے تابع ہیں. باوجود کہ اللہ نے انسانوں کے علاوہ دوسری موجودات کے اندر، دوسرے ذی-روح کے اندر عقل جیسی نعمت نہیں رکھی ہے، پھر بھی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سب تسبیح پروردگار کرتے ہیں، سب اس کی تقدیس کرتے ہیں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اور یہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل جیسی نعمت بھی دی ہے،
خود قرآن کے مطابق وہ تسبیح میں مصروف ہیں. ظاہر کہ جو انسان ہر طرح کے وسائل سے بہرے مند ہو، اس کی ہدایت کے لیے انبیاء نے واضح ترین دلیلوں کو قائم کیا ہو. خود اللہ نے حجت باطنہ رکھی ہو، انسان کے اندر امن جیسی نعمت دی ہو، حجت ظاہرہ نبیوں کی شکل میں، اماموں کی شکل میں دیا ہو، جنہوں نے مختلف دلائل کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح اور غلط کی رہنمائی کی. وہ انسان دلیلوں کے آ جانے کے بعد، حجتوں کے آ جانے کے بعد بھی انکار کرے، اپنے باطل پر اڑا ہوا ہو، اسے کائنات کی بسترین مخلوق کہنے میں کیا حرج ہے؟ حقیقت میں ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک جانوروں میں بدترین جانور الذین، وہ لوگ ہیں کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، فہم لا یؤمنون، ایمان لانے والے لوگ. کفار کو خدا کی طرف سے مہلت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بدترین مخلوق ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، یہ لوگ ذلیل ہیں، یہ لوگ خوار ہیں، تمام برائیاں ان کے لیے ہیں، اللہ ان کو زندہ کیوں رکھے ہوئے؟ عذاب میں مبتلا کر کے، آسمان سے بجلی گرا، جلا دے، زمین میں زلزلے برپا کرے، سب کو دس ہے نا. کوئی ایسی بیماری جو خالی کافر کو لگے، کورونا آیا تھا، ہر کافر کے پیچھے لگا دینا چاہیے تھا. صاحبان ایمان خدا مہلت دیتا ہے. یہ کافر جب اپنی سرکشی میں کسی چیز کو آڑے آتے نہیں دیکھتا تو سمجھتا ہے کہ قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں اللہ نے جو بیان کی ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. لیکن کافر کیا سمجھتا ہے کہ میں یہ طغیان کر رہا ہوں، سرکشی کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، خدا کے اصولوں کو توڑ رہا ہوں، نہ ظاہر ذلت ہاتھ آ رہی ہے، نہ سرنگونی ہو رہی ہے، نہ کسی طریقے کا عذاب ہے، نہ کسی طریقے کی سختی ہے. تو مغرور ہوتا جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، بس خالی یہ ایسے ہی کیا ہے، دھمکی ہے. یہ نہیں جانتا کہ خدا کی طرف سے یہ اسے مہلت دی گئی ہے، خدا بیٹھا ہے تاکہ. اور یہ خود ایک مصیبتوں میں عظیم مصیبت یہ ہے کہ گنہگار انسان گناہ کرتا رہے اور خدا کی طرف سے کوئی عقوبت نہ ہو، کوئی سزا نہ ہو، تو یہ خود بڑی مصیبت بن جاتا ہے. پھر معصیت کار یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نا بھائی یہ سب خالی جو ہے کہنے سننے کی باتیں ہیں، ہے نا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں اتنے سال سے گناہ کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے میرا. جبکہ یہ مہلت ہے، اسے گناہ اور ظلم کے دلدل میں کیا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. جاؤ یہاں تک کہ اس کے واپسی کے تمام راستے دستے دستے خدا بند کر دے. دلدل میں جیسے نہیں ہے، جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا. ایک وقت وہ آئے گا کہ نکلنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا، اسی میں دفن ہو جائے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، انما نملی لہم، کہ ہم نے انہیں بھلا دیا ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے نا. انما نملی لہم، ہم نے خیر لانفسہم، کہ جو ان کے لیے بہتر. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو مہلت دی ہے تو یہ مہلت ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. نا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے مہلت ان کی بھلائی کے لیے نہیں دی ہے، ہم نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ یہ اور زیادہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے اور پھر ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سزا دیں. چلو قرآن کی روح سے کفار کا انجام